ہم نے ایک دیوبندی امام کی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ نا اعلیٰ حضرت کو فن حدیث میں مہارت نہیں تھی اور نہ اسماء و رجال کا علم تھا. سب سے پہلی تو یہ بات بتائیے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کیوں؟ سمجھے نا، یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں گڑھے میں کودا اور وہاں مجھے کیل لگ گئی، تو آپ کودے کیوں گڑھے میں؟ سب سے پہلی بات کہ ہمارے علماء نے بے دین بد مذہبوں کی تقریریں سننے سے منع کیا. وجہ کیا ہے؟ جب وہ آپ کے سامنے اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے قرآنی آیتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، تو آپ تو کہیں گے کہ بھئی ہمارے مولوی غلط کہتے ہیں، تو قرآن اور سنت کے مطابق بات کر رہا. آپ کوئی محدث اعظم پاکستان تھوڑے لگے ہوئے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کہاں ڈنڈی مار رہا، کیا کر رہا، وغیرہ وغیرہ. اور دین کی باتیں نا کبھی کبھی شیطان بھی کرتا ہے. مشکات شریف میں ہے بہت طویل حدیث، حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کے مال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پہرے دار بنایا، اس کی نگرانی کیجیے. ایک شخص چرانے کے لیے آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. بڑی طویل حدیث. 3 دفعے ایسا ہوا. تیسری مرتبہ جب پکڑا تو اس چور نے کہا کہ ابو ہریرہ، میں تم کو ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ تم رات میں اگر پڑھ لو تو صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. کہا کہ بتاؤ وظیفہ کیا؟ کہا روز سوتے میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے. جب حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیش ہوئے تو حضور نے فرمایا کیا ہوا رات کے چور کا؟ حضور سب جانتے تھے. کہا حضور میں نے پکڑ لیا تھا اور میرا ارادہ تو تھا کہ آپ کے پاس لے آؤں، مگر وہ معذرت کرنے لگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا. مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. کیا وظیفہ بتایا؟ اس کا وظیفہ اس نے یہ بتایا کہ رات میں اگر تم یہ پڑھ لو تو صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے. حضور علیہ السلام ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے 3 دن سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ کہا حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانے. فرمایا خود شیطان تھا کمبا. لیکن یہ اس نے بات تم سے صحیح بتائی. تو کبھی کبھی شیطان بھی ایسی باتیں کرتا ہے، تو دوسروں کی باتیں سنیں گے تو اپنے دین میں تشکیک پیدا ہوگی کہ شاید ہمارا دین جو ہے اس میں کوئی شبہ ہے. یہ ایسی چیزوں کو سنا نہ جائے کہ آپ کو اپنے مذہب میں کسی قسم کا شبہ اور وہ پیدا ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کتاب کا اوپر کا صفحہ میں نے نکال کر کسی وہابی کو دیا اور کہا اس کتاب کو پڑھو. اس نے کہا یہ تو اپنے فن کا امام نظر آتا. تو پھر بتایا میں نے یہ تو مولانا احمد رضا خان صاحب کا رسالہ سب منیر العین انگوٹھے چومنے کا ایک مسئلہ ہے جس میں پورے فن حدیث پر اس سے بہتر کتاب آپ کو دنیا میں نہیں ملے. یعنی ایک جگہ جو مسائل اکٹھا کیے نا تو فن حدیث میں اعلیٰ فاضل بریلوی کو مہارت تامہ حاصل تھی. اور جتنی بھی سندیں آپ لائیے، میں آپ کے سامنے اپنا ریکارڈ پیش کروں جو میرے پاس موجود ہے چھپا ہوا. امام بخاری تک کسی کی سند 30 واسطوں سے ملے گی، 25 واسطوں سے ملے گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس جب آپ نے حج کا سفر فرمایا تو ایک اس زمانے کے حدیث کے امام تھے جو اعلیٰ حضرت کو انہوں نے اجازت دی ہے، وہ صرف 11 واسطوں سے امام بخاری تک ملتی. اتنی قریبی حدیث. اور ایک حدیث جو اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ پورا اس پر رسالہ ہے الاجازہ کے نام سے. ایک اعلیٰ حضرت کی سند وہ ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے جن سے سند لی ان سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام حماد شاگرد تھے ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی روایت کرتے تھے حضرت اسود اور حضرت القمص، اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. تو امام اعظم ابو حنیفہ تک جتنے محدث ہیں یہ سب کے سب حنفی. ورنہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی امام شافعی ہوتا ہے، کوئی حنبلی ہوتا ہے، اور یہ ہم پہلے بتا چکے کہ چاروں ائمہ ہمارے نزدیک حق ہیں. تو ایک سند تو اعلیٰ حضرت کی وہ ہے کہ جس میں امام اعظم تک سارے محدثین جو ہیں وہ خالصتاً حنفی. اور دوسری بات میں بتاؤں، اعلیٰ فاضل بریلوی مرید تھے حضرت آل رسول مارہروی، ان کے مرید، اور وہ تلمیذ تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو ساری دنیا محدث مانتی. تو اعلیٰ حضرت کی سند میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک ایک واسطہ، اور وہ واسطہ کون سا ہے؟ حضرت آل رسول مارہروی. اور اس کے بعد ان کی سند جو ہے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک ملتی ہے.